ایک حدیث ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے آپ سے دعا. اذان محترم امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد قرآن نصیحت اور ہدایت بیان کر رہا ہے. سورہ لقمان یعنی حضرت لقمان کون؟ جو حکمت یعنی وزڈم حضرت لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کو وزڈم کیسے ملی؟ حضرت لقمان کہتے ہیں وزڈم مجھے خاموشی سے ملی، یعنی سکوت سے ملی. کم بولنا انسان کے وجود میں حکمت کے چشموں کو جاری کرتا ہے. حدیث بھی ہے، مولانا صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، کہ اگر حکمت کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو 10 پوائنٹس میں 10 حصوں میں تو 9 حصے خاموشی کے ہیں، ایک حصہ بولنے میں. اور سب سے زیادہ انسان جو آج مشکل میں ہے وہ زبان. 200 گناہ غالباً شہید دست غیب نے گناہ کبیرہ میں زبان کے بیان کیے. 200 بہت ضروری ہے کلمہ، بہت ضروری. شہید دست غیب کا واقعہ بھی میرے ذہن میں آ گیا. خدا ان کے درجات کو عالی اور متعالی فرمائے. اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں قبرستان گئے فاتحہ پڑھنے کسی کے ساتھ، باہر نکلے تو بے چین ہوئے، واپس اکیلے چلے گئے. ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے بلایا ان کو کہ آپ اکیلے کیوں چلے گئے تھے؟ تو کہا مجھے کچھ بے چینی ہو رہی تھی تو میں اندر گیا تو میں نے دیکھا ایک قبر پر ایک بوڑھی خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور رو رہی ہے. تو میں نے کہا کیوں رو رہی ہو اور یہ قبر پہ اس ٹائم کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ کہا یہ میرے بیٹے کی قبر ہے، میں روز اس کے قبر پہ آ کر دیا جلاتی تھی، آج میرے پاس دیے کے لیے تیل نہیں تھا تو میں رو رہی تھی اس کی قبر پہ بیٹھی ہوئی. تو کہا پھر تم کیوں اپنے بیٹے کی قبر پہ آتی ہو؟ مطلب کیوں؟ کہا جب میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا تھا تو وہ میرے خواب میں آیا. کہا ماں جب تم میری قبر پہ آتی ہو نا تو میری قبر میں بڑا سکون آ جاتا ہے، تو روز میری قبر پہ آیا کرو. تو کہا میں اپنے بیٹے کے سکون کے لیے اس کی قبر پہ آتی ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں، کیا واقعا میں نے اپنے قبر کا انتظام کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کون آئے گا؟ ہر کسی کو تھوڑی آپشن ملتا ہے خواب میں آ کر بتا سو، ہر کسی کے پاس آپشن نہیں ہے. بہت ضروری ہے معاشرہ سازی. بہت امام فرماتے ہیں، حضرت لقمان سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی. قرآن بھی کہہ رہا ہے یا بنیا، یعنی اے میرے بیٹے، قرآن کے اندر بھی ہے. تو کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو 4 نصیحتیں کی اور یہ کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا یہ میں نے 4 باتیں 400 انبیاء سے سیکھی ہے، عالم سے نہیں سیکھی، کسی مدرسے کے پرنسپل سے نہیں سیکھی. 400 انبیاء، یعنی ایک بات سیکھنے کے لیے مجھے 100 پروفٹ کے پاس بیٹھنا پڑ گیا. اتنی امپورٹنٹ ہے. پہلی چیز بیٹا، جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو. جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب، کیونکہ سب سے پہلے انسان جب نماز شروع کرتا ہے انسان کی سوچیں پرواز کرنا شروع کر دیتی ہیں. سب سے بڑی ڈسٹریکشن نماز کے اندر ہے. ویسے آپ سارے کام کرتے رہیں، بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھتے رہیں، ایک لمحہ آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے. فٹ بال کے میچ میں آپ نے ایک بھی پینلٹی مس ہونے نہیں دی، کارنر گول بھی مس نہیں ہونے دیا، ساری رات جاگتے رہے. ورلڈ کپ آ رہا ہے، مگر نماز اللہ اکبر کی تیسری رکعت تھی یا چوتھی رکعت؟ کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ ابھی کمپنی کا سی او سامنے کھڑا ہو تو انسان ٹائی سیدھی کرتا رہتا ہے، فائل ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوتا ہے پریزنٹیشن خراب نہ ہو جائے. اور عیسائی بیٹھے ہیں نا، ابھی گورنمنٹ کا افسر ہو پتہ نہیں کہیں نوکری سے نہ نکال جائے، ایسے ہی ہے نا. اور کائنات کا مالک بلا رہا ہے اور دھیان کہاں ہے؟ وہ تو رحمان ہے، کچھ کہتا نہیں. اگر وہ انسان کے عمل کو اس کے ماتھے پہ لے آئے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟
میں اور آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے اگر ہمیں باطل نظر آ جائے، نہیں برداشت کر سکتے۔ ایک شخص میڈیٹیشن مراقبہ کر رہا تھا مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں، اچانک سے برزخ کی آنکھ کھل گئی، اندر کی آنکھ کھل گئی۔ جیسی کھلی اس نے دیکھا اس کو لوگوں کی اصلی شکلیں نظر آنا شروع ہو گئی، صرف ایک شخص انسان نظر آیا۔ جیسی حالت نارمل ہوئی دوڑتا ہوا گیا اس کے پاس، بڑے ایکسائٹمنٹ میں گیا کہ اس کو بتاؤں کہ بھائی تم تو اصلی ہے۔ اتنی پریشانی اس کے پاس گیا تو اس نے بولا کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ مجھے پتا ہے، مجھے پتا ہے۔ اور وہ تھا کون؟ باربر، نائی۔ اس نے آئینہ نکالا، اس نے کہا اپنی شکل تو دیکھ لو پہلے۔ جب اس نے اپنی شکل دیکھی تو جانور کی، شیشہ پھینک دیا۔ کہا شیشہ پھینکنے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنی اصلاح کرو۔ تو کہا ہے بیٹے جب نماز میں کھڑے ہو تو اپنے قلب کی حفاظت کرو۔ دوسری چیز، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو حرام لقمے سے اپنے گلے کی حفاظت کرو۔ آج جو معاشرے میں بے حیائی اور برائی ہے اس میں سب سے بڑا اثر لقمے کا ہے۔ حرام لقمہ نہیں پتا کیا بازاروں میں مل رہا ہے، کیا کھا رہے ہیں آپ۔ ارے ماں صاحب، اور جو ماں صاحب بہت سارے ہمارے زائرین ویسٹ سے آئے، یقیناً وہاں کتنا پرابلم ہے، کھانا پینا حلال سرٹیفائڈ بھی ہو تو بھی انسان کو دشمن کی یہ سازش ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں دشمن کو پتا ہے کہ اس کو میں حرام لقمہ کھلاؤں گا نا تو یہ حلال کام نہیں کرے گا۔ دشمن کا یہ سازش ہے، چپس کے ذریعے سے، ٹافی کے ذریعے سے، چاکلیٹ کے ذریعے اندر کچھ ڈال دو تاکہ یہ بے حیا ہو جائے۔ آج ویسٹ کا معاشرہ کیوں بے حیا ہے؟ کیونکہ حلال نہیں کھا رہا، حرام کھا رہا ہے۔ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ جانور میں اور اس میں فرق ہی کوئی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں۔ حرام لقمہ انسان کو بے غیرت بنا دیتا ہے۔ آئیں آپ روز عاشورہ، سید الشہداء نے کیا کہا؟ تمہیں میری آواز سمجھ میں کیوں؟ تمہارے شکم میں حرام لقمہ ہے۔ کیسے امام کی آواز آئے گی ہمیں اگر حرام لقمہ ہوگا؟ نہیں مولانا صاحب مزہ نہیں آتا جب تک، اب میں برانڈ کے نام لوں گا پھر میرے لیے مصیبت ہو جاتی ہے۔ ایک تو اچھی بات کرو، اوپر سے لوگ پھر اس پہ بھی پیچھے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھائی اگر عمل کر سکتے ہو تو کرو، نہیں کر سکتے تو ہاتھ نکلو۔ نہیں کھائے بغیر سکون نہیں ملتا، یہ نہیں کھائیں تو مزہ نہیں آتا، تو کھاتے رہو بھائی، فلسطین کے بچوں کے خون کھاتے رہو، کھاتے رہو۔ حرام لقمے سے حفاظت۔ تیسری چیز، بیٹا جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی اس کی ناموس سے حفاظت کرو۔ آج معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ آنکھ ہے، آنکھ آنکھ۔ جتنے گناہ ہیں وہ آنکھ سے ہو رہے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ متقین کا فراز ہے، امام نے خطبہ متقین میں بیان کیا۔ متقین کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حرام سے اپنی آنکھوں کو بند رکھتے ہیں۔ متقین کی صفت، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ظاہر آنکھوں کی حفاظت کے لیے آج معاشرے میں آج موبائل آپ کے ہاتھ میں، ابھی آپ دیکھ رہے ذہن محترم آیت اللہ جوادی عاملی درس خارج میں بیان کرتے ہیں، یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے کرو، یعنی آنکھوں کو مردوں کے لیے ہے نا، یہ زیادہ یہ مردوں کے لیے۔ شان نزول بھی آپ کو پتا ہے کہ یہ آیت کیوں نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف باحجاب خاتون یا مسلمان خاتون، نہیں، کہا کوئی بھی ہو، کسی مسلک سے ہو، کسی عقیدے سے ہو، کسی دین سے ہو، جیسے بھی ہو، یغضوا ابصارہم، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاتون کی عزت اور تکریم کا مقام ایسا ہے کہ کوئی شخص اس کو نہ دیکھے، کوئی نہ دیکھے۔ The more you save yourself، آج آپ آنکھ بچاؤ گے اتنا شیطان کم نفوذ کرے گا۔ آپ بولے نہیں مجھے تو کچھ نہیں ہوتا مولانا صاحب، میری تو نیت یہ ہے، میری تو نیت وہ ہے۔ عزاداران محترم، بنی اسرائیل کے عابد جن کی دعا مستجاب تھی، شیطان نے ان کو نہیں چھوڑا،
قرآن کی آیت ہے، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے، قرآن میں پروردگار کہتا ہے بلم بورا عابد تھا، دعا مستجاب تھی، یعنی دعا کرتا تھا، خدا اس کی دعا کو رد ہی نہیں کرتا تھا، اس کے لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے ہم اس کو رفعت دینا چاہتے تھے، ہم اس کو بلند کرنا چاہتے تھے، اس نے اپنے آپ کو زمین میں دھسا دیا۔ صرف گناہ آنکھوں کا۔ پہلی چیز، بیٹا نماز میں کھڑے ہو اپنے قلب کی حفاظت کرو۔ دوسرا، جب دسترخوان پہ بیٹھو تو اپنے لقمے، اپنے گلے کی حرام لقمے۔ تیسری، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کی، اس کی ناموس سے۔ چوتھی اور آخری چیز، اور التماس سے دعا، بیٹا جب آپس میں بیٹھو، جب آپس میں جمع ہو تو تیسرے کی غیبت سے اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، دو لوگ بیٹھ جائیں، تیسرا شامل ہو جائے، دو نواخوان بیٹھ جائیں، تیسرا دو مولانا بیٹھ جائیں، تیسرا مطلب ظاہر ہم برادر بھائی نے ہاتھ جوڑا، میں نہیں، آپ کو نہیں کہہ رہا، ویسے عوام بیٹھی ہو تو سب کے، ہماری بہنیں اور مائیں ان کا تو زیادہ آسان نہیں ہے، ہاں آسان نہیں ہے، معاشرہ سازی مشکل کام ہے، اسی لیے اللہ نے خود انتخاب کیا جنہوں نے معاشرہ سازی کرنی تھی۔ اللہ کے ہاں سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انصطفیٰ، ہم نے انتخاب کیا، آدم کا، نوح کا، ابراہیم کا، ہم نے انتخاب کیا۔ اللہ کے ہاں انتخاب ہے، الیکشن نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے معاشرے کو کیسے بنانا ہے، ہم نہیں بنا سکتے معاشرے کو۔